بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں نماز سے متعلق بات چل رہی ہے، اور پچھلی مجلس میں بات ہوئی کہ نماز کے اندر کل فرائض 6 ہیں، اور نماز فرائض 6 ہیں اور واجبات کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ باقی یہ کہ فرض اور واجب دونوں میں جو فرق ہے وہ بھی عرض ہوا کہ فرض اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ رہ جائیں تو وہ عمل معتبر ہی نہیں، بلکہ آپ کو دوبارہ سے وہ عمل کرنا پڑے گا، اور واجب اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ رہ جائے تو اس کی تلافی ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لیا جائے۔ آج کی مجلس میں انہی واجبات سے متعلق کچھ ضروری مسائل انشاءاللہ بیان ہوں گے، اور بہت اہم مسائل ہیں، توجہ کی اور غور کی ضرورت ہوگی۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں واجب جان بوجھ کر چھوڑ دے، بہت غور کیجئے گا دوستو، ایک ہے نماز میں واجب کو بھول جانا۔ ابھی آپ حضرات نے وتر پڑھی نا، وتر کتنی رکعتیں پڑھی؟ 3 رکعتیں وتر۔ وتر کی تیسری رکعت میں آپ نے ایک دعا پڑھی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعائے قنوت کہتے ہیں۔ دوبارہ سے اللہ اکبر کہہ کے اللہم انا نستعینک ونستغفرک الی آخرہ۔ یہ دعائے قنوت وتر کی تیسری رکعت میں پڑھنا، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اکثر و بیشتر انسان چونکہ ہر نماز میں نہیں ہے نا، عشاء میں ہے، تو اگر دماغ تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی انسان وتر میں دعائے قنوت بھول جاتا ہے، ڈائریکٹ رکوع میں چلا جاتا ہے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا دوستو۔ اب دعائے قنوت رہ گئی بھولے سے اور رکوع میں چلے گئے، تو یاد رکھیں کہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، نہ واپس آنے کی ضرورت ہے۔ بعض یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ رکوع سے فوراً واپس آ گئے کہ دعائے قنوت پڑھنی ہے، یہ بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ واجب رہ گیا، اور واجب کی تلافی کے لیے ہم آخر میں کیا کر سکتے ہیں؟ سجدہ سہو کر لیں۔ لیکن یہ تو وہ مسئلہ ہے کہ دعائیں قنوت بھول گئے بھولے سے، ایک یہ کہ یاد ہے مجھے کہ دعائیں قنوت پڑھنی ہے، لیکن کہا یار بس چلو روز پڑھتے ہیں، آج نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ، رکوع میں چلے گئے۔ تو واجب کو چھوڑا، لیکن بھولے سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر۔ تو اگر کسی نے واجب ترک کر دیا، عمدن جان بوجھ کے ترک کر دیا، تو اس کا حکم کیا ہے کہ اس کو یہ نماز دہرانی پڑے گی۔ اب سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، بات سمجھ گئے؟ اب سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اب یہ 3 رکعتیں جو وتر کی ہے یہ دہرانی پڑے گی۔ یہ تو ایک مثال ہے، باقی جتنے بھی واجب ہیں نماز کے اندر، اگر کسی نے کوئی واجب جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو اس صورت کے اندر وہ نماز دہرانا ذمے پر لازم ہو جائے گا، دہرانی پڑے گی۔ بات سمجھ گئے دوست؟ ایک بات اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ وہ سجدے سے متعلق ہے۔ نماز کے اندر سجدہ کرنا ہر رکعت میں، اس کا حکم کیا ہے کہ سجدہ فرض ہے۔ سجدہ تو فرض ہے نا، سجدہ تو فرض ہے۔ تو اگر کسی نے جان بوجھ کر سجدہ چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ بھولے سے سجدہ رہ گیا تب بھی نماز نہیں ہوئی، اس لیے کہ فرض اگر رہ جائے اس کی دہرائی ضروری ہے۔ یہ تو صاف مسئلہ ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے اور پیشانی زمین پر رکھتا ہے سجدے میں، تو زمین کے ساتھ ہمارے کتنے اعضاء لگتے ہیں؟ ایک پیشانی اور ایک ناک،
چہرے کے. ایک پیشانی لگتی ہے زمین پہ ٹکی ہوتی ہے اور ایک ناک بھی ٹکی ہوئی ہو. ان دونوں کو زمین پر ٹکانا ضروری. لیکن اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, اس کو ذہن میں رکھیں گے تو فائدہ ہو جائے گا. ان دو اعضاء میں سے پھر جو پیشانی ہے یہ ناک کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے. لہٰذا اگر کسی نے نماز میں صرف ناک پیشانی نہیں, ناک رکھ دی, پیشانی نہیں رکھی, سجدے میں ناک زمین پہ ٹکا دی اور پیشانی کو اونچا رکھا, تو اس کا سجدہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ لہٰذا وہ نماز دہرانی پڑے گی. اگر کسی نے پیشانی رکھ دی لیکن نماز میں ناک کو اونچا کیا ہوا ہے کہ ناک نہیں لگ رہی, پیشانی ٹکی ہوئی ہے, ناک اٹھی ہوئی ہے, ایسی صورت میں بھی احتیاط اسی میں ہے کہ اس نے چونکہ سجدہ ناقص کیا, یہ ناک رکھ سکتا تھا, اس نے جان بوجھ کے نہیں رکھی, تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس نماز کو دہرایا جائے. لیکن فتویٰ یہ ہے کہ جس نے سجدے میں پیشانی رکھ دی, ناک نہیں رکھی, تو اس کے نماز کے فرائض ادا ہو گئے. اگر اس نے نہیں دہرائی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ نماز ترک کرنے والا. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو خلاصہ کیا نکلا کہ سجدے میں پیشانی بھی رکھنی ہے اور ناک بھی رکھنی ہے, لیکن پھر دونوں میں سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ پیشانی ہے. بات سمجھ گئے؟ ہاں, ایک صورت ہے کہ اگر پیشانی پر کوئی عذر ہے, مثال کے طور پہ اگر خدا نخواستہ کوئی دانہ ہے, کوئی زخم ہے, کوئی تکلیف ہے, آپریشن ہے, اور ڈاکٹر نے کہا ہو کہ بھئی یہ حصہ زمین پہ نہ ٹکائیں, تو وہ تو پھر عذر کی صورت ہو گئی, پھر تو صرف ناک رکھ کے گزارا کر لے تو بھی کام چل جائے. بات سمجھ گئے دوست؟ اچھا جی, اسی طریقے سے آپ حضرات نے مسئلہ پڑھا کہ فرض نماز اور باقی نمازوں کی جو ابتدائی 2 رکعتیں ہیں, شروع کی 2 رکعتیں, ان میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے, اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا یا قرآن کی کچھ آیات کو ملانا یہ بھی مستقل کیا ہے؟ واجب ہے. سمجھ رہے ہیں دوستو؟ سورہ فاتحہ بھی واجب ہے, پہلی 2 رکعتوں کی بات کر رہا ہوں دوستو. بات سمجھ گئے؟ فرض کی پہلی 2 رکعتوں کی بات ہو رہی ہے. سنت, نفل, وتر کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے, سورت بھی ملائی جاتی ہے. فرض میں کیا ہوتا ہے کہ جو فرض 2 رکعت سے زیادہ والے فرض ہیں, جیسے ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے اور عشاء ہے, ان میں جو شروع کی 2 رکعتیں ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن کا کچھ حصہ ملایا جائے گا, اور جو آخر کی 2 رکعت یا 1 رکعت ہے اس میں صرف کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ. ایسا ہی مسئلہ ہے نا دوستو, یہ یاد رکھیں, یہ فرض کی بات ہو رہی. تو فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے, اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت یا قرآن کی کچھ آیات کو ملانا یہ بھی واجب ہے. لیکن مسئلہ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کتنا حصہ قرآن کا پڑھنا واجب ہے, ضروری ہے, کتنا؟ تو اس میں ایک اصول ہے آسان سا جو آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کے بعد کم از کم قرآن کریم کی چھوٹی 3 آیتیں یا 1 آیت, لیکن 1 آیت اتنی بڑی ہے کہ وہ 1 آیت 3 آیات کے برابر ہے. بات سمجھ گئے؟ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی, پھر کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان, اللہ اکبر, نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی, اس لیے کہ کتنی آیتیں پڑھ لی؟ 3 آیتیں. ہے چھوٹی آیتیں لیکن 3 آیتیں اس نے پڑھ لی ہیں تو اس کی نماز ہو جائے گی.
اور اگر کسی نے ایک آیت پڑھی لیکن ایک آیت اتنی ہے کہ جو ان 3 آیات کے برابر ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایک آیت ہے، لیکن یہ ایک آیت اور سورہ رحمان کی 3 آیتیں کیا ہے؟ تقریباً برابر۔ تو اس قدر قرآن کریم کو پڑھنا یہ واجب ہے۔ واجب ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان زیادہ پڑھے، بڑی سورت دیکھ لے، سورہ فیل پڑھ لے، سورہ کافرون پڑھ لے، یا اگر کہیں اور سے یاد ہے تو 5 6 7 10 آیتیں پڑھ لیں، ہونا اسی طرح چاہیے۔ تو یہ مزاج اور عادت نہیں بنانی چاہیے جو آج کل ہے کہ ہم صرف سورہ اخلاص کو پکڑ کے اس کو دہرا رہے ہوتے ہیں یا 3 آیات پر گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو جواز کی صورت ہے، ہونا یہ چاہیے کہ انسان کچھ زیادہ ہی پڑھے، لیکن یہ کم از کم حد ہے دوستو، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ 2 سجدوں کے درمیان جو انسان بیٹھتا ہے، 2 سجدوں کے درمیان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ کہتے ہیں۔ ایک سجدہ کیا پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ گئے، یہ جلسہ ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے۔ یہ جو جلسہ ہے 2 سجدوں کے درمیان، یہ جلسہ بھی واجب ہے، واجب ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے پہلا سجدہ کیا اور پھر ہلکا سا سر اٹھایا کہ کمر سیدھی نہیں ہوئی اور ٹھک سے فوراً گیا دوسرے میں، یہ ایک سجدہ ہے، یہ 2 نہیں ہوئے۔ لہٰذا جلسے کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم کمر کیا ہو جائے؟ سیدھی۔ یا اگر کسی کو کمر میں تکلیف ہے تو جس حد تک لا سکتا ہے وہاں تک لے آئے، پھر دوسرے سجدے میں جائے۔ لیکن یہ جو بچوں والا انداز ہے نا کہ ایک سجدہ کیا پھر تھوڑا سا اٹھا کے پھر فوراً چلے گئے، تو یہ ایک سجدہ ہے۔ لہٰذا ایسے آدمی کو نماز دہرانا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ اور اگر کسی نے ایک سجدہ کیا اور پھر جلسے کے لیے اٹھا لیکن مکمل کمر سیدھی نہیں کی، ایک حد تک کمر کو اٹھایا اور پھر فوراً نیچے چلا گیا اس کے اندر، تو ایسی صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ یہ بندہ بھی نماز کو دہرائے، اس لیے کہ اس نے کمر بالکل سیدھی نہیں کی جہاں تک لا سکتا تھا۔ لیکن فتویٰ یہ ہے کہ جس نے کسی درجے میں کمر کو اٹھا لیا ہے، اگر اس نے نماز نہیں دہرائی تو اس کی وہ نماز معتبر سمجھی جائے گی۔ بات سمجھ گئے؟ خلاصہ یہ کہ جو تعدیل ارکان ہے یہ نماز میں واجب ہے۔ یہ جو آج کا مزاج ہے نا، رکوع سے تھوڑا سا سر اٹھایا اور پھر فوراً چلے گئے، ایک سجدے سے سر اٹھایا پھر فوراً چلے گئے، نماز کے اندر وہ سکون اور وہ تعدیل وہ مزاج سے بالکل آہستہ آہستہ نکلتی چلی جا رہی، تسلی والی نماز نہیں ہے، جلد بازی والی نماز، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بات سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے سجدے میں ضروری ہے کہ انسان کا جو سر، ابھی جیسے تذکرہ ہوا کہ پیشانی نہ کیے زمین پر یا کسی سخت چیز پر ٹکی ہوئی ہو۔ ضروری تو نہیں کہ آپ فرش پہ نماز پڑھیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ چوکیاں گھر میں رکھی ہوئی اس چوکی پہ اوپر نماز پڑھ رہے ہیں۔ بات سمجھو؟ تو کسی بھی سخت چیز پر، ٹرین میں اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، گاڑی میں اوپر جگہ ہے اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، کسی بھی چیز پہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ انسان کے اعضاء ٹکے ہوئے۔ اگر کوئی نرم چیز ہے، نرم چیز سے مراد جیسے گھاس پھوس ہے، بعض دفعہ انسان کہیں تفریح کے لیے چلا گیا، کہتے بھئی نماز پڑھ لیتے ہیں، چلو بھئی اسی گارڈن میں پڑھ لیتے ہیں، باغ میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایک تو باغ اگر اتنا اس کے جو گھاس ہے وہ بالکل زمین سے لگی ہوئی ہے پھر تو ٹینشن ہی نہیں، لیکن اگر باغ کی گھاس بڑی ہو گئی ہے اور انسان جب سر اس میں نیچے ٹکاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ نیچے کچھ نرمی ہے، گھاس بیچ میں آتی ہے، یا کسی بستر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے یا کسی اور نرم چیز پہ، کمبل وغیرہ پہ نماز پڑھ رہا ہے،
تو اس صورت میں فقہا نے لکھا ہے کہ ضروری ہے کہ پھر پورا زور لگائے جہاں تک یہ دبا سکتا ہے نیچے، اس کے اندر یہ ضروری ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تاکہ کم سے کم اس کی پیشانی، اس کے پیر نیچے زمین کے ساتھ ٹک جائیں کسی نہ کسی درجے کے اندر. اور بعض فقہا نے وہ بستر جو بہت موٹے ہوتے ہیں، فوم کے بستر ہیں، لیکن آپ اس پہ پیر رکھے تو آپ کا پیر نیچے دھس جاتا ہے اچھا خاصا. ایک تو مولٹی فوم آج کل ہوتا ہے، سخت گدے، ان کی بات نہیں ہے، وہ تو سخت ہیں. لیکن بعض دفعہ جو سلیپنگ بیگ ہم اپنے ساتھ جماعت میں لے جاتے ہیں، اجتماع میں لے جاتے ہیں، ایک تو ان کا بستر نارمل ہوتا ہے، نرم سا، وہ تو مسئلہ نہیں، اس پہ ہو جائے گی. لیکن اگر اس میں موٹا فوم ہے اور فوم بھی بالکل نرم والا ہے تو بعض فقہا نے اس پہ نماز کو منع لکھا ہے کہ ایسے موٹے فوم پر جو زمین میں دھس جاتا ہو اس میں نماز نہ پڑھیں، ورنہ یہ اندیشہ ہے کہ اعضاء زمین تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو بہرحال اس معاملے میں بھی بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ، یہ بہت سارے حضرات پوچھتے بھی ہیں اور اہم مسئلہ بھی ہے. اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، اکیلے، ایک اکیلی نماز تو وہ ہے جو ہم سنت ہے، نفل ہے، وتر ہے، تہجد ہے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی اکیلے پڑھتے ہیں نا. اور ایک اکیلے یہ بھی ہے کہ اگر بالفرض جماعت رہ گئی خدا نخواستہ اور اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کون سی نماز ہے؟ اکیلے پڑھ. تو بھائی جو آدمی اکیلے نماز پڑھے گا وہ سارے نماز کے وظائف پورے کرے گا نا، ہے نا. امام کے پیچھے آپ تلاوت کرتے ہیں دوستو؟ نہیں کرتے نا. سورہ فاتحہ اور سورت یہ تو امام کے ذمہ ہے، مقتدی نے خاموش رہنا ہے، سننا ہے اس کو، چاہے سری نماز ہے چاہے جہری نماز ہے. لیکن اکیلے نماز پڑھنے والا تو تلاوت کرے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، کوئی سورت بھی ملائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ منفرد اکیلا آدمی جو نماز پڑھتا ہے اور تلاوت کرتا ہے، اس تلاوت کی حد کیا ہے آواز کے اعتبار سے؟ کتنی آواز اس کی ہونی چاہیے؟ اکثر فقہا کی رائے یہ ہے کہ اکیلا آدمی جب نماز پڑھے تو تلاوت کی اتنی آواز ہو کہ کم سے کم اس کے اپنے کانوں تک آ جائے، اپنے کانوں تک. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اتنی آہستہ قرات کی کہ خود بھی نہیں سنی تو یہ نماز نہیں ہوئی، اس کو دہرانی پڑے گی. اب بولیں دوستو کتنے سالوں کی دہرانی؟ اس لیے کہ شاید ہی ہم ایسی تلاوت کرتے ہوں کہ ہمیں خود آواز آتی ہو. مسئلہ ہے، مسئلہ تو ہے نا. ورنہ اگر سب اس طرح تلاوت کر رہے ہوتے تو مسجد میں اندازہ ہو جاتا، ہر ایک کی آواز آ رہی ہوتی تلاوت کی. لیکن ابھی ہم نے سنت وتر پڑھی تو کسی کو نماز آ رہی تھی اپنے پڑوسی کی؟ نہیں آ رہی نا. تو اکثر فقہا تو اسی طرف گئے ہیں کہ اکیلے نماز پڑھنے والے کی تلاوت اور قرات کی آواز کم سے کم یہ خود سنے کانوں میں، تب نماز ہوگی. لیکن بعض فقہا نے اس میں گنجائش رکھی اور انہوں نے کہا کہ تلاوت اتنی ہو کہ جس میں تلفظ ہو جائے، زبان کا تلفظ ہو جائے، چاہے اس نے نہیں سنی لیکن زبان ہلی ہے، تلفظ ہوا ہے. بات سمجھ رہے؟ دونوں میں فرق ہے نا. ہاں یہ ضروری ہے. تیسری ایک صورت یہ کہ بالکل خاموش کھڑا ہوا ہے، دل میں قرات ہو رہی ہے. بالاتفاق سب کے نزدیک کہ جس نے اگر زبان کو حرکت ہی نہیں دی، تلفظ ہی نہیں نکالے، اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کو بہر صورت دہرانی پڑے گی. بات سمجھ گئے دوستو؟ مسئلہ نازک ہے. تو اس لیے احتیاطاً کم سے کم اتنا ہو کہ انسان جو بھی صورت پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، پھر سورہ کافرون پڑھے یا کوئی صورت ہو، تلفظ ہو، اس کی زبان ہل رہی ہو، حرکت میں آ رہی ہو، تو اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. لیکن اگر یہ بالکل خاموش رہا اور کہا کہ جی میں سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، دل میں پڑھ رہا تھا، تو دل کے اندر وہ تلاوت ہوگی، نماز نہیں ہوگی. بات سمجھ گئے؟ تو یہ مسئلہ اہمیت کا ہے، اس میں بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے.
اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتہ۔